أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ کہیں کسی چیز کے متعلق کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو آپ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ رشد و ہدایت والی بات کے لیے۔ میرے معزز محترم ذی وقار سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، ماہ ذی الحجہ سے پہلے سورۃ الکہف کی ایک دو آیات کی توضیح اور تشریح خطبات جمعہ کے اندر بیان ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات جہاں تک پہنچی تھی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کیا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی کام کے متعلق ایسے نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر آپ اس کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیں کہ انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا، فلاں کام فلاں وقت میں کروں گا۔ اس میں یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ چاہے انسان بڑا پاورفل ہی کیوں نہ ہو، بڑی طاقت ہی اس کے پاس کیوں نہ ہو، اسباب اور وسائل ہی کیوں نہ ہوں، ان سارے اسباب اور وسائل کے ہونے کے باوجود بھی انسان بے کس ہے، بے بس ہے۔ جب تک میرے رب کی مشیت بندے کے شامل حال نہ ہو، تب تک انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان، بلکہ ایک مسلمان کی شایان شان یہ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ خود سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرنا، اس کا آسرا اور سہارا لینا، یہ مومن کی شایان شان ہے۔ مومن بندہ ہر حال میں اپنے رب کی مشیت کو شامل حال رکھتا ہے۔
اس آیت کا شان نزول پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے. اور یہودیوں نے ان کو یہ سمجھایا اور سکھایا اور پڑھایا اگر آپ اس کی نبوت کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ 3 سوال کرو. اگر ان کا صحیح جواب دے دے تو پھر یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوالات کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک نہ کر سکے تو اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا. آپ کی تربیت کے لیے 14-15 دن وحی نہ آئی. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے نبی آپ جو بھی کام کرنے لگے تو آپ ایسے نہ کہیں کہ یہ کام میں فلاں وقت میں فلاں دن کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا تو یہ کام میں فلاں وقت فلاں دن فلاں ٹائم پہ کروں گا. اس ضمن میں ایک قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بیان کیا حدیث کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میری 70 یا 90 بیویاں ہیں، میں سب کے پاس جاؤں گا، سب حاملہ ہوں گی، سب سے بچے پیدا ہوں گے، شاہ سوار گھڑ سوار پیدا ہوں گے، میرے گھر کی فوج تیار ہوگی. انشاءاللہ نہ کہہ سکے، حالانکہ کسی نے کہا بھی کہ آپ انشاءاللہ کہیں، لیکن آپ اپنے رب کو بھول گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے، کوئی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس نے بھی ادھورا بچہ جنم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے، ساری کی ساری ان کی بیویاں حاملہ ہوتی اور شاہ سوار اور گھڑ سوار بچے پیدا ہوتے. میرے محترم بھائیو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. خالق کائنات جا بجا قرآن مجید کے اندر اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور نہیں تم چاہتے اے کائنات کے لوگوں مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے تو وہ ہوتا ہے. سورۃ دہر کے اندر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا یہ کام اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اس کو یہ چیز دینا بر وقت فوراً مفید ہے یا دیر کے بعد یا آخرت میں ذخیرہ کرنا. اس کے سارے کام ہر پر حکمت ہے. ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. سارا جہان ایک طرف ہو اور رب دو جہاں ایک طرف ہو، ساری کائنات کے انسانوں کی خواہش نامکمل اور ناتمام ہو سکتی ہے، مگر رب کے فیصلے اور مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. عزت
عزت و ذلت، رزق کا مالک، اولاد دینے والا، اولاد نہ دینے والا، یہ ساری چیزیں، دن اور رات کا نظام چلانے والا اور رزق کے اندر کمی بیشی کرنے والا، بے حد حساب رزق دینے والا، یہ سارے اختیار میرے رب کے پاس ہیں، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، انسان بے کس ہے، بے بس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف اوقات کی دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا رکوع کے بعد بھی ہے، رکوع کے بعد اور نماز کے بعد کی بھی ایک دعا، اللہم لا مانع، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو عطا کرنے والا ہے، جو تو دینے پہ آئے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی نعمت، کوئی رحمت، کوئی برکت اللہ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، عزیز رشتہ دار ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا دے، اس کے یار دوست احباب یا اس کے دشمن اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے، جادو ٹونے کرے، جو مرضی کرے، جو اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ عقیدہ بنانا چاہیے۔ آج لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں فلاں نے کیا کر دیا ہے، فلاں حاسد نے ہم سے حسد لیا، انتقام لیا، بغض کا اظہار کر رہا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کے اندر بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، رشتوں کے اندر ناکامی ہے، فراوانی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لا مانع، نہیں ہے کوئی بھی روکنے والا، لما اعطیت، اس چیز کو، اس نعمت کو، اس دولت کو، اس رزق کو، اس اولاد کو نہیں کوئی بھی روکنے والا۔ اعطیت، اے میرے پروردگار جو تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، میرے پروردگار جو تو روک لے، جو تو عطا نہ کرنا چاہے، اے میرے پروردگار وہ نعمت کائنات کے لوگ سارے مل کے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا کے اس کو دینا چاہے نہیں دے سکتے، اس کو وہ نعمت، وہ دولت، وہ عزت، وہ وقار، وہ مرتبہ مقام نہیں دے سکتے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ مشیت کارگر ثابت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت جو چاہے وہ ملتا ہے۔ ما یرسل من نعمت فلا ممسک لها من رحمت، اللہ جو رحمت عطا کرنا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک لے وہ عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چھوٹے چھوٹے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، بچپنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے صحابی اور اے کائنات کے لوگوں، یہ عقیدہ بنا لو، اس بات کو اپنے عقیدے میں لے آؤ، دل سے جان پہچان لو، ان الامت، اگر ساری کی ساری امت، سارے کے سارے کائنات کے لوگ، لبی اجتماعت علی ان ينفعوک بشیء، آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی بھی چیز کا مگر وہی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بھی جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک،
بشیء لم یضرک بشیء الا ما قد کتب اللہ علیک۔ یہ بھی عقیدہ بنا لو پوری کائنات کے لوگ مل کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں کیا۔ اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے تو پھر انسان نقل و حرکت کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2220 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی مشیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مختار کل ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی تخلیق پہ ہی نگاہ دوڑائے، اولاد کے حصول کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ اولاد حاصل ہو، لیکن وہ اولاد مل سکتی ہے جو اللہ نے مقدر میں کی ہے، نہیں مقدر میں کی۔ میاں بیوی دونوں تندرست ہیں، صحت مند ہیں، موٹے تازے ہیں، لیکن اولاد مقدر میں اللہ نے نہیں کی۔ اللہ کی مشیت شامل حال ہو تو اولاد ملتی ہے۔ اب دیکھو نا، پہلے واقعہ بیان ہو چکا ہے سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا، کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا، خواہش کا اظہار کیا کہ میری 70 یا 90 بیویاں ہیں، سب کے پاس جاؤں گا، اولاد پیدا ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ کی مشیت شامل حال نہیں تو اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ آئیے قرآن مجید کی متعدد آیات بابرکات میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ حقیر قطرہ آب سے انسان کو وجود بخشنا، استقرار حمل کے بعد اس سے مختلف مدارج و مراحل سے گزار کر ماں کی گود میں پیدا فرمانا، بعض کی تخلیق مکمل اور بعض کی نامکمل ہونا، اسے بچپن اور لڑکپن کے بعد شباب و جوانی عطا فرمانا، اور پھر بڑھاپے اور ادھیڑ عمر تک اس کو پہنچا کر موت کا وقوع پذیر ہونا، صرف اور صرف رب العزت کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اس کا حکم یا اذن، اجازت و مشیت نہ ہو تو یہ سارے مراحل کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتے اور انسان عدم سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اب دیکھو اپنی مشیت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے کن کن مراحل سے گزر کر۔ پہلی آیت سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تم قیامت کے دن دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھنے کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو، آؤ ذرا غور کرو اپنی اس دنیا کے اندر پیدائش کے حوالے سے۔ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے ہم تمہیں مٹی سے پیدا کرتے ہیں، مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ،
مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر اللہ دوبارہ لوٹاتے ہیں اور مٹی سے ہی کل قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ انسان مٹی سے پیدا ہونے والے یہ سبزے، پھل، فروٹ، غلہ، اناج کھاتا ہے، اس سے پھر اس کا خون بنتا ہے، خون کا نچوڑ نطفہ ہے، نطفہ، اس نطفے سے اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اور ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں کھا کے اس سے پھر نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی پشت میں وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم کے اندر پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے ماں کے رحم کے اندر وہ نطفہ قرار پکڑتا ہے۔ ثم من علقہ، 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے حدیث کے تناظر میں، پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا اور جمع خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے 40 دن تک۔ ثم من مضغہ، پھر بوٹی سے پیدا کرتے ہیں ہم 40 دن تک اس کیفیت میں رہتا ہے، 40 4 مہینے بنتے ہیں، 4 مہینے کے بعد انسان کی تکمیل ہوتی ہے، بچہ پیدا جو ہے نا بن جاتا ہے، شکل صورت۔ اللہ اکبر، فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقہ، ایسی بوٹی کہ جس کی شکل بنائی گئی ہے اس سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، یا ایسی بوٹی کہ جس کی شکل نہیں بنائی گئی، اس کی انگلیاں، اس کے بازو، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے لیکن بوٹی کی شکل میں ہے، ہماری مرضی ہو تو ہم اس کو ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی حمل ضائع ہو گیا، ہماری مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ اکبر، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کا وقت لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا نیک وقت ہونا، بد وقت ہونا لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کتنے گھنٹے، کتنے سانس، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال اس نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد 5 مہینے یا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر زندگی گزارتا ہے، زندہ رہتا ہے، اللہ ناڑے کے ذریعے اس کو خوراک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم رحموں کے اندر جو چیز چاہتے ہیں اس کو وہاں ٹھہراتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، ہماری مرضی ہوتی ہے۔ 6 ماہ بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، 7 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، 9ویں مہینے کے شروع میں، 9ویں مہینے کے آخر میں، جب تک ہم چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ نہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی مرضی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے باپ کی مرضی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ سارے پروسیس، یہ سارے مدارس، یہ سارے مراحل، یہ ساری کیفیات اللہ کی مرضی سے ہے۔ فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم بچہ بنا کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں عمر عطا کرتے ہیں۔ یہ بچہ دن بدن پھلتا پھولتا بڑھتا پروان چڑھتا ہے، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بھرپور جوانی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ ایسے ہیں جو گھٹیا ترین عمر تک لٹا دیے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جان سکے۔ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، استاد ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، سارا علم ہے، لیکن عمر کے ایسے حصے تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹوں کی پہچان تک نہیں ہوتی۔
فرمایا ہماری قدرت کے کرشمے ہیں اور یہ سارے ہماری مرضی سے ہیں۔ کچھ بچپن کے اندر بہت ہو جاتا ہے، کچھ لڑکپن کے اندر، کچھ جوانی کے اندر، کچھ بڑھیڑ عمر میں، اور کچھ بڑھاپے کے اندر، اور بڑھاپے کی ایسی کیفیت کہ جس کیفیت کے اندر سارا جو علم سیکھا تھا سب کچھ بھول گیا۔ فرمایا یہ ہماری مشیت ہے، ہماری مرضی ہے، کسی کے اختیار میں ہے یہ کچھ؟ کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جوانی کے اندر نوجوان بچے فوت ہو جاتے ہیں، کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس باپ کا، بوڑھے باپ کا جوان بیٹا بہت ہو، جوان بیٹی بہت ہو، ہمشیرہ بہت ہو، اولاد بہت ہو، ماں باپ بہت ہو، کسی کی مرضی اپنے آپ میں اختیار ہے؟ وہ تو یہی سمجھتا ہے میں کچھ سے کھاؤں، مکمل غذائیں کھاؤں جس کے ذریعے میرے جسم میں طاقت آئے، طاقت برقرار رہے، زندگی بحال رہے، اور میں جس طرح جوانی کے اندر اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بھاگتا کاروبار کرتا، اسی طرح میرے اوپر بڑھاپا آئے یا ہر بندے کی مرضی یہی، لیکن نہیں، ہوتا وہ ہے جو مشیت خدا بندی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، بات یہی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، جو رب العالمین ہے وہ چاہے، ہوتا وہ ہے۔ اب دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے وضاحت فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اے انسان اپنی پیدائش پہ غور کر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے سط سے، مٹی کے نچوڑ سے، مٹی کے جو ہے نا وہ جوہر سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم مضبوط ٹھہرنے کی جگہ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر مضبوط جگہ کے اندر ہم اس کو نطفے کی شکل بنا کر وہاں ٹھہرا دیتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نطفے کو جمع ہوا خون لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ایک وقت آتا ہے اس جمے ہوئے خون کو ہم بوٹی بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم ان بوٹیوں کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر جہاں جہاں جتنا جتنا جیسے جیسے موضوع گوشت ہوتا ہے وہ بہلا دیتے ہیں، خوبصورت انسان گبرو بنا دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے تک اے انسان تیری شکل و صورت مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد 5 مہینے کا پروسیس ہے کہ جس کے بعد پھر تم ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ثابت کیا ہوا کہ انسان اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا کے اندر نہ آ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا، پیدا ہونا، ماں کے پیٹ کے اندر کتنے نطفے ہیں ضائع ہوتے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ کی جب مشیت مرضی ہوتی ہے وہ نطفہ ٹھہرتا ہے اور اس سے پھر بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ نہیں مرضی ہوتی تو میاں بیوی بغیر اولاد کے ساری زندگی بے اولاد ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام 80 85 86 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ملی۔ جب اللہ کی مرضی ہوئی اللہ نے اسماعیل اسحاق علیہ السلام دیے۔ جناب زکریا علیہ السلام
بوڑھے ہو گئے ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، بیوی 5 ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے اولاد دینے کی، نہیں ہوئی، لیکن بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت کی مرضی آئی، مشیت ہوئی، اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ بیٹا عطا کیا جو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پنجابی کا شاعر انہی قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں کہتا ہے مٹی کولوں پانی بنیوں پھر جو تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری بن گئی شکل جنوٹی بچہ بن کے جگتے آئیو پھر بنے پھرے لنگوٹی شیر جوانہ پھر بڑھڑا ہویا نہ ٹر سکے بن سوٹی جو پڑھیا سب بھول گیا تینوں تیری سکھ گئی گردن موٹی دنیا دے ضائع کر لئی عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اے انسان تیری حقیقت ہے، اور یہ ساری اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی عزت پا سکتا ہے، نہ ذلت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، رزق کے اندر کمی، اضافہ، اولاد کا ملنا نہ ملنا، بادشاہت کا ملنا نہ ملنا، دنیا کے عہدوں کا ملنا نہ ملنا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور مشیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے انسان جو بھی ارادہ کرے کسی بھی کام کا تو اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو منسلک کرے۔ باقی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔